یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم وفقنا لما تحب وترضی، اللہم نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں کی کرنے کی توفیق دے جو اس کے رضا کے ہیں اور جو اس کے نزدیک محبوب ہیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب کرے، عافیت نصیب کرے۔ دونوں جہاں کی عافیت کا سوال کرتے ہیں اور عفو درگزر معافی کا بھی سوال کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم رکوع نمبر 37 to 38 کریں گے۔ آیات ہوں گی 267 سے 281 تک۔ اس کے اندر جو خاص پوائنٹس ہیں: طیب اور پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور حکمت جس کو دے دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اور یہ کہ ربا کی جو حرمت ہے، سود کی جو حرمت ہے، اس کا بھی ذکر انہی آیات کے اندر ہے، اسی رکوع کے اندر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو زمین تمہارے لیے اگاتی ہے یعنی اس میں سے ان چیزوں میں سے خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ پاکیزہ اور طیب خرچ کرو، اور بری چیزیں یعنی کہ جو خبیث یہاں پہ کہا گیا نا، گندی چیزیں یعنی ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ، اس کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، اس کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ صدقے کے لیے جو ہے وہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یعنی جو ردی ہے اور جو بری چیزیں خراب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکیزہ اور بہترین جو مال ہے، بہترین جو چیز ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو وہی چیزیں جو ہے نا پلٹ کے ملتی ہیں۔ یعنی جتنی خراب چیزیں، جو ردی چیزیں ہیں نا، انسان اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو جسٹ امیجن کہ اگر وہ کئی گنا کر کے ملنے لگی، جیسے ردی کپڑے، ردی مطلب چیزیں، خراب چیزیں، سڑی گلی چیزیں، تو اگر وہیں پلٹ کے اور کئی گنا ہو کے ملنے لگے تو انسان سمجھے کہ پھر کیا حالت ہوگی۔ تو یعنی پاکیزہ چیزیں اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کی ذات بہت پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یعنی عبادات میں بھی اگر شرک ہو، شرک کی آمیزش ہو، یا کوئی چیز اس طرح کی خبیث کوئی چیز ملوث ہو، تو اللہ رب العزت اس کو نہیں قبول فرماتا۔ اور صدقات جو ہیں وہ ان میں بھی اگر پاکیزہ اور طیب اور بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا گیا تو وہ قبولیت، شرف قبولیت اس کو نہیں ملتی ہے۔ اور اس آیت میں جو بات کہی گئی وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یعنی تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، تم کوئی بھی خراب چیز جو ہے وہ اس کو لینا پسند نہیں کرتے ہو، تم اللہ کے لیے کیسے اس کو پسند کرتے ہو کہ جو ردی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں سے وعدہ کرتا ہے، یعد جو ہے وعدہ سے ہے، یا وعدہ کرتا ہے فقر کی، یعنی کہ فقر و فاقہ یعنی غربت کی، ویامرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے مفلس ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پہ خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں فٹکنے دیتا، بلکہ ان پہ برے کاموں کو اس طرح سجا سنوار کر پیش کرتا ہے، مزین کر دیتا ہے نا، زین لہم الشیطان اعمالہم، اور خفیہ آرزوؤں کو اس طرح سے جگاتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی رقم بھی بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے غلط کاموں میں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا کسی اور کار خیر کے لیے کوئی چیز جو ہے خرچ کرنا ہو تو اس کے لیے بڑی رقم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور غلط کاموں پہ جو ہے وہ اپنی پسندیدہ کاموں پہ اور بے راہ روی کے کاموں پہ جو ہے وہ خرچ کرنے میں ہاتھ کھول کے انسان کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہی بات ہے کہ شیطان جو ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، فحاشی کا حکم دیتا ہے، اس پہ خرچ کرنے پہ جو ہے وہ ترغیب دلاتا ہے، اور نیک کاموں پہ خرچ کرنے پہ وہ ڈر دلاتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے اس طرح سے
ہاتھ کھول کے خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو. حالانکہ حدیث میں اس کے بعد جو ہے نا بالکل الگ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہو صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا ہے، اور جس کا کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لے گا. یعنی کہ قسم کھا کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. زکوٰۃ بھی جو ہے، زکوٰۃ کا میننگ ہوتا ہے پاک کرنا اور بڑھنا. تو زکوٰۃ بھی انسان جب نکالتا ہے جو کہ فرض ہے، نفلی صدقات جو الگ چیز ہیں، یہ تو فرضیت میں سے ہے، تو اس کو بھی جو ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ مال بڑھتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ہے نا، تو وہ ہم اس کے پہلے والی آیات میں پڑھ چکے ہیں رکوع میں جو ہے وہ، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس سے یعنی 700 گنا کا وعدہ جو کیا گیا ہے، ایک پیسہ جو ہے 700 گنا بڑھ کے مطلب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ مثالیں ہیں. اس کے بعد کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اور اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو دیا گیا حکمت اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، تو وہی نصیحت قبول کرتے، نصیحت وہیں پکڑتے ہیں. یہاں حکمت سے بعض کے نزدیک عقل، فہم، علم، اور بعض کے نزدیک اصابت رائے، قرآن کی ناسخ منسوخ کا علم و فہم، قوت فیصلہ، بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے. یہ سارے ہی مفہوم اس کے مصداق ہیں، اس میں شامل ہیں. صحیح ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ 2 شخصوں پہ رشک کرنا جائز ہے. ایک ہوتا ہے حسد، وہ نگیٹو چیز ہے، اور رشک کرنا یعنی کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو دیکھ کے انسان خواہش کرے کہ میرے پاس بھی ہو، اس کو رشک کہتے ہیں. تو رشک کرنا 2 چیزوں میں جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے رائے حق میں خرچ کرتا ہے. دوسرا جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 73 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 266 ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اللہ اسے بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نظر کا مطلب ہے کہ یعنی میرا کوئی کام ہو گیا یا کوئی مصیبت ہے اس سے نجات پا گیا تو اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں نیک عمل کروں گا یا روزے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. تو اگر کسی کی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے. اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا شرک میں آ جاتا ہے. لوگوں میں ایک عام رواج ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز یعنی یہ میری دعا قبول ہو گئی یا میری حاجت پوری ہو گئی تو فلاں جگہ جا کے میں دھاگے باندھوں گا یا چادر چڑھاؤں گا یا کچھ اس طرح کی نظر نیاز یا قربانی پیش کرنا. تو غیر اللہ کے لیے جو ہے یہ شرک میں آ جاتا ہے. لیکن اللہ کے لیے خالص جیسے نظر ماننا، اور حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی نا کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، انہوں نے مطلب یہ نظر مانی تھی کہ جو بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، جب وہ پریگننٹ تھی تب، تو اس کو میں فی سبیل اللہ یعنی وقف کر دوں گی، یعنی وہ اللہ کے دین کا خدمت کرے گا. اور تو اللہ کے لیے نظر ماننا جو ہے وہ یہ جائز ہے، درست ہے. لیکن غیر اللہ کے نام کا کوئی نظر ماننا، کوئی بھی چیز اس طرح کی عبادت کی جو چیزیں ہیں نا وہ شرک میں آ جاتی ہیں. تو جو کچھ بھی تم نظر مانتے ہو یا خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اس کے بعد کی آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اور اگر فقراء کو دو، کسی کو انڈیویژلی دینا ہو تو اس کو چھپا کے دینا چاہیے، وہ بہتر ہے. یعنی کسی انسٹیٹیوشن کو دے رہے ہیں، کسی مطلب ادارے کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کو اس سے رغبت مطلب ہوگی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کو شوق پیدا ہوگا اور ایک ماحول بنے گا. لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کو شوق یہ ہوتا ہے، انسپائرڈ ہوتے ہیں یا موٹیویشن ملتی ہے. تو کسی ادارے کو، کسی انسٹیٹیوشن کو دینا ہے تو وہ دکھا کے دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کسی کو انڈیویژلی دینا ہو، پرسنلی کسی کو دینا ہو، فقراء کو دینا ہو، تو وہاں پہ مخفی یعنی کہ اس کو چھپا کے دینا چاہیے. تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم یکفر عنکم من سیئاتکم، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری مطلب کمی کوتاہیوں کو جو ہے وہ لغزشوں کو دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. انہیں ہدایت پہ لا کھڑا کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے.
تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اس آیت کے شان نزول میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پہ لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم تو اللہ کی وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرو گے تو اس کا پورا اجر تمہیں ملے گا۔ یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ یعنی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے، تاہم زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ لا یستطیعون ضربا یعنی چلنا پھرنا، ضربا یہاں سفر کرنا، گھومنا پھرنا اس سے مراد ہے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ یہ سب الجاہل اغنیاء یعنی کہ جو لوگ نون ہیں مطلب وہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اغنیاء ہیں، غنی ہیں یہ، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تعریفہم بسیماہم ان کے چہروں سے تم پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، الحافا جو ہے لحاف سے لپٹنے سے ہے، یعنی وہ لپٹ کے لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ تعفف یعنی سوال سے بچنا اختیار کرتے ہیں۔ الحافہ چمٹ کر سوال کرنا، اس سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں کہ بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ وہ سوال میں بہت چمٹ کے اور بہت اس طرح سے نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ ایک بات جو کہی گئی ہے نا کہ غربا اور فقراء اور مساکین، فقیر وہ ہوتا ہے جو کہ مانگتا ہاتھ پھیلاتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ ضرورت مند تو ہوتا ہے لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان کو اگر کوئی پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے کیونکہ وہ بے نیازی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لیکن ویسے لوگوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، وہ بھی بہت باعث اجر ہے۔ اس کے بعد جو ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال اپنے رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ چھپے ہوئے اور اعلانیہ، یعنی کہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اور کہیں دکھانا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک شوق بیدار ہو کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ ہر خوف اور غم سے آزاد ہوں گے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ربا یعنی سود کی حرمت کے بارے میں ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا، سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کہ کوئی وہ شخص ایسے کھڑا ہو جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو چھو کر۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے تجارت جو ہے وہ بھی ربا کی طرح ہے، یعنی تجارت کا جو منافع ہے نا، جو بینیفٹ ہے وہ تو حلال ہے، لیکن سود جو چیز لی جاتی ہے نا قرض پہ جو، تو وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں، ربا بھی مثل بیع ہے یعنی کہ تجارت کے جیسے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی موعظہ آئے، کوئی نصیحت آئے، واعظ آئے، فانتہا، تو وہ رک جائے، یعنی کوئی اس طرح کی بات آئے کہ رکنے کی تو وہ رک جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، یعنی اس کے پہلے جو کچھ گزر گیا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ جو اللہ کے پاس ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی پھر پلٹ کے ایسا کرے گا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ اصحاب النار ہوں گے، یعنی آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ربا کی حرمت ہے، اور ربا کے بارے میں جو ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس میں ربا کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کوئی بھی قرض جس پہ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ فیض القدیر شرح الجامع صغیر، اس میں حدیث نمبر 4487 ہے۔ تو اس میں یہ چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک یعنی ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے۔
اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت میں جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ حلال ہے، لیکن ربا کے ذریعے سے جو بھی فائدہ ہے اس کو حرام کیا ہے۔ اور جو کوئی یعنی پہلے کر چکا تو وہ کہا گیا نا کہ اب دوبارہ جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی دور جاہلیت میں کچھ اس طرح کی چیزیں کر لی گئی ہیں تو اب جو یہ حکم آ گیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور یربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ صدقات جو ہے نا اس میں اضافہ کرتا ہے، یعنی صدقہ کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، ربا کے ذریعے سے مال گھٹتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا تمام اس طرح کے جو کفر کرنے والے ہیں اور گناہ گار جو ہیں، وہ ان کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں ایمان لائے اور نیک عمل کیا، انہوں نے آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور آتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پھر زکوٰۃ کی بات آ گئی ہے کہ نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دیا، تو یعنی مال خرچ کرنا جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس سے گھٹتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ کی ایمان لائے، عمل صالح کیے اور نماز قائم کیا، زکوٰۃ دیا، تو ان کے لیے کیا ہے، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی کہ ربا جو ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ مال بڑھ جائے تو غلط طریقے سے اس کو لے کے بڑھانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ اگلی آیت ہے 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جنگ ہے، یعنی ربا سے نہیں رکنا، ربا لینا۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی جو ربا لینا ظلم ہے، لیکن اب ربا کے بدلے جو ہے اس کا اصل مال بھی نہیں دینا، یہ اس پہ ظلم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ ایسی سخت وعید قرآن میں کسی اور معصیت، کسی گناہ کے ارتکاب پہ نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پہ تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ابن کثیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہارے علم میں ہو، یعنی تم اس کا علم رکھتے ہو۔ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی کسی نے کسی کو قرض دیا ہو تو اس پہ بڑھا کے سود لینا، اسے تو منع کیا گیا ہے، لیکن کوئی مقروض جو ہے وہ کسی مشکل میں تھا تبھی اس نے قرض لیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ مہلت دینا کہ یہاں تک کہ اس کو آسانی ہو جائے اور قرض واپس کر دے، تو یہ کیا ہوگا، ہر دن اس دینے والے کے لیے صدقہ مطلب میں شمار ہوگا جس نے اس کو قرض دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو آسانی نہیں ہوتی ہے، اس نے مشکل وقت میں قرض لیا تھا، اب وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو سود تو نہیں لینا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان تصدقوا خیر لکم، اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ صدقہ ہی کر دو، اس کو چھوڑ دو، تو اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہے 38 نمبر۔ اس کے بعد بس 5 آیات ہی باقی رہ جاتی ہیں، آخری 2 رکوع جو ہمیں کرنے ہیں، جو لاسٹ سیشن ہوگا سورۃ البقرہ کا جو دور ہے، اس کے مطلب سب سے آخری جو لیسن ہوگا، اس میں 2 رکوع ہیں، اس میں 5 آیات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے۔ اور یہ آیات ہماری یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، یہ رکوع بھی دونوں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دیا کہ ہم کر پائے، اور آواز تو ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے الحمدللہ جتنا بھی ہو پایا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بھی مشکلات اس راستے کی اس کو دور کرے، اور خیر وافیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔